بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ النکاح میں ہماری بات چل رہی ہے دعوت کے قبول کرنے کے تعلق سے۔ پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی دعوت ولیمہ کے قبول کرنے کے تعلق سے، اور جو تفصیل تھی وہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ ولیمے کے علاوہ اور دوسری جو دعوتیں ہوتی ہیں ان دعوتوں کے تعلق سے میجارٹی آف اسکالرس، جسے ہم جمہور کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، تو جمہور اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، صرف سنت ہے اس کا قبول کرنا۔ اور ایک قول کے مطابق یہ دعوتیں قبول کرنا بھی ضروری ہے، واجب ہے، اور ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، دلیل لیتے ہیں جن میں مطلق طور پر دعوت کو قبول کرنے کا ذکر آیا ہوا ہے، یا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اسے حق قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں انشاءاللہ تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے ولیمے کے علاوہ جو دوسری دعوتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آئیں گی، تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ولیمے کے علاوہ جو دوسری دعوتیں ہیں اس کو ہم نے دو حصوں میں، دو بھاگ میں تقسیم کیا ہے، یعنی اس کا دو پارٹ کہہ لیجئے۔ ایک پارٹ جو ہے کیا ہے کہ ایسی دعوت جو فی نفس سے ہی حرام ہے، کسی نے، ہمارے کسی رشتہ دار یا ملنے والے نے ایسی جو ہے موقع اور ایسی مناسبت سے دعوت دیا ہے جو کہ حرام ہے، اس طرح کی جو ہے دعوت شریعت کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ایک پارٹ تو اس کا یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں تو پھر آپ کو کچھ سوچنے کی، سمجھنے کی اور جو ہے غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی مرحلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شرکت نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعوت ہی حرام ہے تو اس میں شرکت بھی حرام ہوگی۔ ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں اس کی۔ جیسے آج کل جو ہے یہ چلن مسلمانوں میں بھی ہوتا جا رہا ہے کہ برتھ ڈے پارٹی رکھی جاتی ہے اور اس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ہے اس طرح سے گھروں میں فنکشن اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی دعوت کا شریعت کے اندر اصل میں یہ چیزیں، یہ دعوتیں جو ہے حرام ہیں، جائز نہیں ہے۔
اور اس کی حرمت کے لیے آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے، کیونکہ تو دعوت کا معاملہ ہے، کسی کو دعوت دینا، کوئی فنکشن کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ کوئی خالص عبادت تو ہے نہیں کہ اس میں اصل حرمت ہو، کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہ آئے، جب تک کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کے مباح ہونے کی دلیل نہ آئے، یہ تو خالص عبادات کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ دعوت تو کوئی خالص عبادت کا معاملہ نہیں ہے، یہ عمومی عبادت میں چیز آتی ہے، خالص عبادت جسے عبادات محضہ کہتے ہیں، جو ہے فقہ کی اصطلاح میں، اس میں یہ داخل نہیں ہے۔ تو پھر اس میں یہ قاعدہ تو نہیں آتا ہے کہ اصل حرمت ہے جب تک کہ اس کے مباح ہونے کی کوئی دلیل نہ آئے، وہ قاعدہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے حرام ہونے کے لیے ہم کو دلیل چاہیے، کسی بھی دعوت کے حرام ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دعوت نہیں ہوتی تھی، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چیزیں رسم و رواج کی کچھ ایسی ہیں جو ہر زمانے، ہر علاقے اور جو ہے لوگوں کے لحاظ سے یہ چیزیں بدلتی ہیں، اس کا حکم بھی بدلتا ہے۔ تو دعوت کے تعلق سے یہ حرمت کی دلیل دینا ضروری ہوگا۔ تب یہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ برتھ ڈے منانا یہ خود اپنے آپ میں حرام ہے، چاہے اس کی آپ دعوت رکھو یا نہ رکھو، یہ مناسبت حرام ہے۔ شریعت اسلام نے اس کو جو ہے، جس دن کوئی شخص پیدا ہوا ہے اس دن خوشی منانا، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جو ہمیشہ دعوت جب ہوتی ہے یہ خوشی کے اظہار کے طور پر ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوشی منانے کا موقع ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے یہ سوچنا ہمیں پڑتا ہے۔ تو یہ خود اپنے آپ میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ برتھ ڈے پارٹی ہو یا اس سے جڑی ہوئی اور بھی دوسری پارٹیاں ہیں، یہ سب کی سب جو اسلامی شریعت کے اندر وہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے، اور اس دن باقاعدہ خوشی مناتے ہوئے کوئی پارٹی رکھی جاتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ اب اسی سے جو ہے جڑے ہوئے اور بھی کچھ مسائل ہیں، جو دعوتیں خود حرام ہوتی ہیں، فی نفس ہی حرام ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں شادی ہی کے تعلق سے بعض دعوتیں ہیں، جیسے آج کل جو ہے اب شادی کی بھی باقاعدہ سالگرہ منائی جاتی ہے، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد سیم اسی ڈیٹ کو پھر سے فنکشن کرتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آج ہی کے دن ہماری شادی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی اسلامی شریعت میں چیز نہیں ہے۔ شادی ہوئی، اس موقع پر ایک خوشی تھی، ولیمے کی دعوت کر دیا تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہوتا ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ پھر وہ ہر سال وہ دن آئے تو پھر اس دن خوشی منائی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ خوشی عام طریقے سے وہ لوگ مناتے ہیں جن کی زندگیوں میں خود کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، اور ورنہ تو ایک مومن کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ تو روز خوشیوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ گھر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ گھر یہ در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ در و دیوار کا مقصد کیا ہے کہ دروازے اور دیوار اور کھڑکیوں کا نام نہیں ہوتا ہے۔ گھر اصل میں نام ہوتا ہے اس فیملی کا، جس میں جو ہے شوہر، بیوی اور بچے بہت ہی جو ہے اچھے انداز میں خوشی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، اسلامی شریعت کا جو معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایک خاص دن آپس میں مل کر کے خوشی جو ہے ظاہر کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تمام ڈے جو آج منائے جاتے ہیں، چاہے وہ چلڈرن ڈے ہو، پیرنٹس ڈے ہو، مدر ڈے ہو، فادر ڈے ہو، یا اور بھی بہت سارے ڈے، تو چونکہ یہ اسلامی شریعت میں نہیں ہے اور یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے اور شریعت کی روح کے خلاف ہیں یہ چیزیں،
ہماری شریعت کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے یہ چیزیں، اسی لیے یہ دعوت خود اپنے آپ میں حرام ہے، یہ کوئی خوشی کے مواقع نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے موقعوں پر دعوت رکھنا اور لوگوں کو بلانا یہ چونکہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس میں شرکت بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک جو ہے مسئلہ تھا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی سے جڑی ہوئی کچھ اور دعوتیں بھی ہے۔ فاتحہ کی دعوت بعض جگہوں پہ ہوتی ہے، کچھ خاص دنوں میں لوگ کچھ خاص قسم کے کھانے بناتے ہیں اور اس میں باقاعدہ فاتحہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو بلاتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد 40 دن کے بعد، اور کچھ جو ہے دن متعین ہوتے ہیں، تو جو غم ہو یا خوشی ہو، غم اور خوشی کے تعلق سے کچھ خاص دن متعین کر لیے گئے ہیں، اس کی کوئی کسی خاص نعمت سے وہ چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، اور شریعت میں شریعت کی روح کے خلاف ہیں وہ چیزیں، شریعت کے احکام کے خلاف ہیں وہ چیزیں، تو یہ ساری دعوتیں حرام ہوتی ہیں، اس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حرام دعوت ہی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ حرام کی ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے، تو ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ کوئی مسلمان ہے اور دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، جب دعوت دیتا ہے تبھی منع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ شکار کا گوشت پیش کیا گیا، آپ احرام کی حالت میں احرام میں تھے، محرم تھے، تو آپ کے لیے شکار کا گوشت پیش کیا گیا، تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ ہدیہ قبول کرنے کے بارے میں ہے، گفٹ لینے کے بارے میں ہے، لیکن وہی دعوت کا بھی معاملہ ہے، تو اصل مسئلہ وہی سے نکلتا ہے یہ، کیونکہ جو آدمی دعوت دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا جو کھانا ہے، جو اس کی ملکیت ہے، وہ آپ کو گفٹ کر رہا ہے ایک طرح سے، اور آپ اسے کھاتے ہو، آپ کے لیے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا مالک بنا دیا، اور آپ کو یہ جو ہے آپ اسے کھا لیتے ہیں جیسے کہ آپ کی اپنی چیز ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، اور ساتھ میں منع بھی کہہ بھی دیا تھا یہ کہ ہم اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ ہم اس وقت احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام کی حالت میں جو ہوتے ہیں ان کے لیے شکار کا گوشت کھانا جو ہے جائز نہیں ہے۔ کب جائز نہیں ہوتا ہے؟ جب انہی کے لیے شکار کیا گیا ہو، تو ایسے موقع پر جب آدمی انکار کرتا ہے، چاہے دعوت قبول کرنے کی بات ہو یا یہ کہ ہدیہ کو قبول نہ کرنے کی بات ہو، گفٹ نہ لینے کی بات ہو، تو اسے واضح بھی کرنا چاہیے، کلیئر بھی کر دینا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو کوئی غلط فہمی بھی نہ رہے کہ کیوں قبول نہیں کیا، بتا دینا چاہیے کہ ہم کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس حرام چیز کو چھوڑ دے، ہم اس کو احساس ہو کہ اگر ہم اسی میں لگے رہے تو ہمارے اپنے رشتہ دار اور ملنے والے بھی سب ہم سے دور ہو جائیں گے، تو وہ شخص جو ہے اسے چھوڑ دے، یہ جو ہے امید رہے کہ وہ شخص چھوڑ دے گا، وہ اس کو احساس ہوگا، شعور پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ چھوڑ دے گا، اس چیز سے باز آ جائے گا، تو ایسے موقع پر یہ چیز کی جاتی ہے کہ اسے قبول نہ کریں۔ یہاں قبول کرنے نہ کرنے میں ایک بات اور بھی جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے، کہ اگر وہ چیز فی نفس ہی حرام نہیں ہے، میں نے کہا آپ سے، لیکن اس شخص کی کمائی حرام ہے، تو ہم اس وقت دعوت قبول کرنے کے بارے میں یہ احتیاط ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، قبول کرنے میں کیا حرج ہے، قبول کر سکتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ جو ہے یہودیوں نے جب دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے قبول کیا، جبکہ وہ ان یہودیوں کا کاروبار سودی کاروبار ہی ہوتا تھا، تو پھر آپ نے قبول کیا ہے ان کی دعوت، جبکہ سود کا یہ پورا معاملہ حرام کا ہی معاملہ ہے۔
تو اس طرح کی دلیل دیتے ہیں بعض لوگ. وہ غیر مسلم کی بات دوسری ہوتی ہے اور ایک مسلمان کی بات دوسری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ یہ جو ہے دلیل لیتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کی آمدنی حرام ہے، اس کی پوری انکم حرام ہے، تو اس کی جو ہے دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے کہ اگر سب لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ آدمی وہ حرام چیز کو چھوڑ دے گا. اس کو احساس ہوگا کہ اگر میں اسی میں رہا تو میری جو ہے اس طرح سے جو ہے میرے اپنے لوگ اور میرے قریبی لوگ سب کی سب اس سے دور ہو جائیں گے، اور وہ نہیں چاہے گا کہ سب کی سب اس سے دور ہوں. اس وجہ سے وہ شخص وہ چھوڑ سکتا ہے. یہ احساس دلانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں اس کی کوئی امید نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف امید ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، باریکیاں ہوتی ہیں، سمجھنا پڑتا ہے اس کو. اس کے خلاف کیا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، متعلقین ہیں، سب نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے اس کے یہاں دعوت، کیونکہ یہ جو ہے اس کی آمدنی حرام ہے. تو ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں آؤ گے، کوئی بات نہیں ہے. کوئی مسلمان نہیں آئے گا میرے گھر میں تو مکمل طریقے سے کفار مشرکین کے پالے میں چلا جائے. سب کو چھوڑ کر کے اب اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے ملنا جلنا انہی کے ساتھ ہو جائے. تو یہاں میرے بھائیوں ہم ایک چیز سے بچنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کام کر رہے تھے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو جائے گا. اب یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اسلام سے پھر کر کے کہیں مرتد نہ ہو جائے. تو ایسے موقع پر ان سب چیزوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. جہاں ایسا کچھ ڈر ہوگا میرے بھائی تو شریعت میں ایک گنجائش رکھی گئی ہے. ایک خاص قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ. اس میں اردو میں اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے سامنے دو آپشن ہیں اور دونوں آپشن ایسا ہے کہ دونوں میں نقصان ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں نقصان کم ہے. جس میں نقصان کم ہے اسی کو چوز کر لیتے ہیں، اسی کو اختیار کر لیتے ہیں. تو اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس آدمی کی آمدنی حرام ہے، انکم جو ہے حرام. اب اس نے دعوت دیا ہے، ہم اگر قبول نہیں کرتے ہیں، اس کا سرے سے بائیکاٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ٹھیک ہے ہماری اور اس کی رشتہ داری اور ہماری اور اس کی دوستی ختم ہو جائے گی. یہ نقصان ہوگا کہ جو ہے نہ جانے میں جو ہے ہمیں اگر جو ہے ایک یہ ہوگا. اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ اس شخص کے مرتد ہونے کا ڈر ہے. مرتد ہونا یہ بڑا نقصان ہو گیا اس کا. تو اگر اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ جو کچھ حرام اس کے پاس پایا جا رہا ہے اسی کو برداشت کر لیا گیا، اور اس کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کہ دین پر رہا، ہمارے ساتھ رہا، تو کم سے کم یہ امید تو رہے گی کہ آج نہیں تو کل یہ چھوڑ دے گا، یہ حرام کا راستہ چھوڑ دے گا. تب اس کی جو ہے بلاوے پر جا سکتے ہیں، اس سے مل سکتے ہیں. اگر ایسی شکل ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے. وہ اسی قاعدے کی روشنی میں جو ابھی قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ قاعدہ میرے بھائیوں اور جگہوں پر بھی فٹ آتا ہے جہاں پر ہم نے آپ سے کہا کہ وہ چیزیں جو ہے حرام ہوتی ہیں. لیکن اگر آدمی کی رشتہ داری کی وجہ سے آدمی مجبور ہوتا ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر اسے لگتا ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے یہ رشتہ توڑ دیا تو ان کی گمراہی اور راستے سے بھٹکنے کی جو چیزیں ہیں نا اور بڑھ جائیں گی. ہماری وجہ سے کچھ تو ان کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جڑے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں. ان دونوں کو بھی ہمیں ترازو میں تولنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے لحاظ سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ پہلی قسم تھی جہاں پہ دعوت خود حرام ہے تو ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کر سکتے. یا جو دعوت دینے والا شخص ہے اس کی آمدنی پوری حرام ہے تو اس کو بھی حرام سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی دعوت کو قبول نہ کریں اور اس کو بتا دیں کہ اس وجہ سے ہم قبول نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری اس دعوت سے
यानी हमारे इस कबूल न करने से उसकी जो है हिदायत हो जाए और वो सीधे रास्ते पर आ जाए, और इसी मकसद से ये काम करना चाहिए। अगर कहीं उल्टा मामला होने का डर है तो जैसा हमने आपको बताया वहां पर फिर चले जाना बेहतर है, उसकी दावत को रद्द करने के मुकाबले में। अब इसके बाद कुछ ऐसी दावतें जिनका जो है शरीयत में कोई जिक्र नहीं है, ना उसके हराम होने के ताल्लुक से, ना हलाल होने के ताल्लुक से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस तरह की दावतों का एहतमाम नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की दावतें दी जाती हैं, और शरीयत में उसके हराम होने की कोई दलील नहीं। हराम होने की दलील नहीं का मतलब यह है कि कहीं भी ऐसी किसी दावत से मना किया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी कुछ दावतों का अब आपके सामने जिक्र करते हैं। ये दावतें कौन सी हैं? ये दावतें हैं मेरे भाइयों, नया घर बनाया है तो उसकी दावत है, घर में लोगों को जो है बुलाया है और जो है उनके लिए खाने का इंतजाम रखा है, उसके लिए बुलाया है लोगों को, और हमें भी दावत दी है। हम रिश्तेदार हैं तो उस लिहाज से दावत दी है, या मिलने वाले हैं, या दोस्त अहबाब है, जो भी है उसके लिहाज से दावत दे रखी है। या लड़के का खतना है, घर में खतना है, खतने की दावत दे रखी है। और होता है कि जिस मौके पर पहले ज्यादा होता था, अब आजकल जो है ये चीज कम हो गई है, क्योंकि अभी खतने का जो मामला है वो जरा अलग हो गया है, पहले कुछ अलग मामला था उसका। तो खतने के ताल्लुक से भी जो है दावतें बाज़ जगहों पे होती रही है। अकीक़े की दावत है, अकीक़े के मौके पर ख़ास तरीके से इसलिए भी लोग दावत रख दिया करते थे कि बकरा वैसे भी ज़बह कर ही रहे हैं, गोश्त है ही, थोड़ा और कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, तो घर में बिरयानी बना करके बुला करके कुछ लोगों को जो भी मिलने-जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रिश्ते और मज़बूत होते हैं इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें कर लेने से। तो ये सब चीज़ें सामने रख कर के बाकायदा अक़ीक़े के मौके पर भी बाज़ जगहों पर दावत जो है करने का एहतमाम रहा है। ऐसे ही कोई सफ़र से आया है, तो सफ़र से आने के बाद जो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उसने दावत का एहतमाम किया, लोगों को बुलाया अपने घर पे, खाने का इंतज़ाम किया। और इसी से जुड़ी हुई चीज़ें कामयाबी की भी है कि किसी के घर में बच्चे को कुछ कामयाबी मिली है। पिछले ज़माने में ये होता था कि बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, कुरान को पूरा मुकम्मल पढ़ लिया है वो, तो या कुरान का मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है, या बच्चा आलिम दीन बन गया है। तो इस तरह की खुशियों में भी लोग जो है दावत का एहतमाम करके अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को शरीक कर दिया करते थे। तो इस तरह से दावतों का एहतमाम इस तरह की मुनासबतों से होता रहा है, और होता है, अभी भी बाज़ जगहों पे होता है, कहीं होता है, कहीं नहीं होता, अलग-अलग जगहों का अपना अलग-अलग जो है रिवाज होता है। इन सब चीज़ों को एक ही जो है हम ज़ुमरे में, एक ही पार्ट में, एक ही हिस्से में रखते हैं। सिर्फ़ इसमें घर के ताल्लुक से, नया घर बनाने के ताल्लुक से ये बात है कि एक हदीस से उसको दलील के जो है उसकी ली जाती है, एक हदीस से। एक हदीस से बाकायदा नए घर की दावत के ताल्लुक से दलील ली जाती है। मैं वो दलील आपके सामने पेश कर दूँ। एक हदीस में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी मिसाल और दूसरे अंबिया किराम की मिसाल ये है कि एक शख्स ने घर बनाया, और घर बना करके लोगों को दावत दी, नए घर के ताल्लुक से लोगों को दावत दी। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं घर को, बहुत अच्छा घर है, लेकिन उस घर के अंदर एक ईंट की जगह बाकी है, एक ईंट की जगह बाकी है। और सब आते हैं तो वो कहते हैं कि ये ईंट जो है एक बाकी है, अगर ये भी मुकम्मल हो जाए तो पूरा घर जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं उर्दू में ये चीज़ बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल अरबी के अल्फाज का तर्जमा नहीं है, यही जो है मतलब है उस हदीस का।
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں وہ اینٹ، اور میرے ذریعے سے ہی میں وہ آخری اینٹ ہوں، اور یہ جو نبوت اور رسالت کی پوری عمارت ہے وہ میری جو ہے میرے بعد وہ مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ حدیث آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ہے گھر بنایا دعوت دی۔ تو اگر ہم دیکھیں اصول فقہ کے لحاظ سے تو واقعی معنی میں اصول فقہ کے لحاظ سے یہ حدیث اس مسئلے کے لیے دلیل بنتی ہے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ استدلال کرنا صحیح ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ تو ایک مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے یہ ایک مثال ہے کہ نیا گھر بنا کر کے دعوت دیا۔ اگر یہ چیز حرام ہوتی شریعت میں، اصل وجہ استدلال یہ ہوتا ہے، اسی کو آپ کو نیٹ کرنا ہے اصول فقہ کے لحاظ سے۔ تو کیا کہتے ہیں اس موقع پر، اس طرح کی احادیث میں دلیل جو ہے یہ نہیں ہے، یہ دلیل اس میں کہ اس نے جو ہے بنایا دعوت دی۔ کوئی بھی آدمی یہ کہہ دے گا کہ بھئی یہ تو پہلے کی جو ہے شریعت کی بات ہو سکتی ہے، یا یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مثال پیش کیا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف باتیں لوگ کہہ سکتے ہیں، جی ہاں آپ کی جگہ پر ایک مثال ہے، لیکن اسی مثال کے اندر آپ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ گھر بنایا اور دعوت دی۔ اس کے بعد اگر یہ چیز شریعت میں حرام ہوتی، ہماری شریعت میں حرام ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی حرمت کو بیان کرتے۔ جب آپ نے یہ چیز بیان کر دی نا تو یہ ضروری ہو جاتا ہے پھر اس موقع پر کہ اگر وہ چیز ہماری شریعت میں حرام ہے تو اس کی حرمت کو بیان کیا جائے، اس کے حرام ہونے کو بیان کیا جائے۔ لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں، تو یہ اصل دلیل ہے کہ وہ چیز اس سے اس کے جواز کی دلیل دکھتی ہے۔ اس کو فقہی قاعدے کے لحاظ سے اس کے لیے کہا جاتا ہے، لفظ جو یوز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجت۔ جو ضرورت ہے اس موقع پر جس چیز کو بیان کرنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس جو ہے وقت کا تقاضا ہے کہ اس پہ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس موقع پر آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کلیئر کر دیں، واضح کر دیں کہ یہ چیز حرام ہے، اور آپ نے پھر بھی نہیں کیا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ چیز شریعت میں جائز ہے۔ اور اس طرح سے دلیلیں جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پیش کر رہا ہوں یہ دلیل، اس طرح کی دلیلیں تو بہت سے مسائل میں باقاعدہ فقہی کتابوں میں موجود ہیں، دلیلیں لی گئی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دلیل لیتے ہیں، تو کیسے دلیل لیتے ہیں؟ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگ جو کہ مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کے ساتھ لے کر کے شہر سے باہر جاؤ، آب و ہوا آپ کی چینج ہو جائے گی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا آپ نے کہ یہ اونٹنی کا دودھ پینا اور اسی کا پیشاب پینا۔ تو اس سے دلیل لیتے ہیں کہ پیشاب، اونٹ کا پیشاب پاک ہے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو ہے پاک ہونے کے لیے دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ جب وہ پیے گا، جب بھی جو ہے اس جو ہے پیشاب کو پیے گا تو ہونٹ پر تو پیشاب لگے گا، اندر کا جو معاملہ ہے اس کی بات نہیں ہے، لیکن ہونٹ پر تو لگے گا۔ تو اگر یہ جو ہے ناپاک ہوتا یہ پیشاب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے کہ تم اس کے بعد اپنے ہونٹ کو دھو لینا، اپنے منہ کو دھو لینا، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ نے بیان نہیں کیا، تو یہ اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔
تو یہ میں آپ کو ایک مثال پیش کیا ہوں. ویسے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتے کے مسئلے میں اسی طرح کی بات جو ہے ذکر کی، اسی طرح کا ان کا بھی جو ہے معاملہ ہے. الفاظ نہیں بیان کیے ہیں، لیکن جو ان کا باب ہوتا ہے صحیح بخاری میں، جو باب قائم کرتے ہیں نا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں وہ بات آپ کے سامنے اب نہیں پیش کر رہا ہوں، لمبی ہو جائے گی بات. تو یہ جو ہے ایک دلیل ہے نئے گھر کے تعلق سے، جبکہ بعض لوگ اس کو بھی بدعت قرار دے کر کے حرام قرار دے دیتے ہیں. اکثر جو ہے ہمارے کچھ بھائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل کو صحیح سمجھے بغیر یا تو فتوے نقل کر دیتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے صحیح معنی میں اس کے تعلق سے کیا استدلال ہے اور کیا بات ہے اس کو سمجھے بغیر. خطیبوں کی اور مقررین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری شریعت، ہمارے جو ہے زمانے میں جو مقرر لوگ ہیں وہ بس ایسے ہی جو ہے آنکھ بند کر کے بدعت ہے، کسی کا فتویٰ پڑھ لیا کہ کسی نے اگر کہا بھی ہو تو جس انداز سے اس کے سامنے چیز پیش کی جاتی ہے نا، اس کو سامنے رکھ کر کے وہ آدمی بات کرتا ہے. یہ کبھی بھی یاد رکھیے، فتوے جو ہے اسی کے لحاظ سے ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے سوال کا انداز کیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر کے آدمی جو ہے فتویٰ دیتا ہے. تو یہ بہت سارے ہمارے بھائی لوگ جو ہے اس طرح سے فتوے صرف نقل کر کے جو ہے وہ باتوں کو پیش کرتے ہیں نا، تو غلط چیز ہوتی ہے. ہم کو ہمیشہ دلیل دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے، یا اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے تو اس کی پھر کیا دلیل ہے. یہ تو آپ کے سامنے گھر کے تعلق سے بات ایک تو یہ بالکل کلیئر ہو گئی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ کرے، نہیں. ایک ہوتا ہے ضروری، تو ضروری تو کوئی بھی دعوت نہیں ہے. صرف ولیمے کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ جو ہے ضروری ہے، وہ بھی سب کی رائے نہیں ہے، یعنی سارے علماء کی رائے نہیں ہے، اس میں سے بھی بعض علماء اس کے بھی سنت ہونے کے قائل ہیں. لیکن یہ جو ہے صرف دعوت کوئی کرتا ہے تو یہ دعوت کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے، تو ہم بات صرف جائز کی کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ دعوت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ جو ہے نہ کرے، اچھی بات ہے، اس کو کوئی ضروری تھوڑی نہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اور جب آدمی پوچھتا ہے نا، میں نے کہا پوچھنے کے انداز میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سوال کے انداز کے جو ہے لحاظ سے لوگ بعض مرتبہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے یہ حرام ہے، صحیح نہیں ہے. وہ مثلا جیسے کہہ دے بھائی، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ جو ہے دیکھو میں نے گھر بنایا، یہ ہے، فخر کرتا ہے آدمی. بھائی بہت سی چیزیں ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں سوال. نہیں، ایک خوشی ظاہر کرتا ہے. چلو، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی نعمت ہے گھر، یاد رکھیں. کسی کے پاس گھر ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنا گھر ہو گیا، اپنا گھر بن گیا ہے، اور اس خوشی کو اگر ظاہر کر رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو دعوت دے دی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب خواہ دوسری چیزیں کیوں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی فخر کے لیے ولیمے کی دعوت کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. یہ فخر اور تکبر تو یہ جو ہے یا دکھاوا، اسراف، فضول خرچی، یہ تو میرے بھائیوں دوسری دعوتوں سے بھی جڑی ہوئی ہے جو کہ جائز دعوتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جوڑے بغیر فی نفس ہی صرف یہ دعوت کر دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی بات ہم عقیقے کی دعوت کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور یہی معاملہ ختنے کی، جو کہ آج کل نہیں ہوتا ہے زیادہ. میں نے آپ سے کہا یہ کیونکہ اب تو ڈاکٹر لوگ ختنہ کر دیتے ہیں، پہلے کی طرح سے اب ختنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے جو اپنے بچپن میں دیکھا یہ کہ جو ہے ختنہ کے ٹائم پر رشتہ دار وغیرہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے ختنہ جو ہے ہوتا تھا، اور وہ بھی جو حجام بال کاٹنے والا ہوتا تھا نا، وہی آ کر کے ختنہ بھی کرتا تھا اس وقت. اور یہ باقاعدہ جو ہے انجیکشن دے کر کے، تکلیف نہیں ہوتی ابھی، یا یہ کہ جو ہے آپریشن کی طرح سے لوگ کرتے ہیں جو ابھی ڈاکٹر لوگ، تو ویسا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بس ڈائریکٹ کاٹ دینا جو ہے. اور اس میں پھر دوا علاج کے طور پر بھی کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کپڑا جلا کر کے، صاف ستھرا کپڑا، اس کی جو راکھ ہوتی تھی وہی راکھ اس پہ لگا دیتے تھے جس سے خون رک جائے، پھر اس کے بعد خود سے وہ اچھا ہو کر کے وہ راکھ جو ہے نکل جاتی تھی.
تو یہ شکل ہوتی تھی، تو اس موقع پر لوگ تھوڑا اکٹھا ہو جاتے تھے، تو بچے کی اس بہانے جو ہے تھوڑی، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس موقع پر پریشانی ہوتی تھی، اور وہ بہت ڈرے ڈرے سے رہتے تھے بچے، اور جانتے تھے کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، تو پہلے تو کچھ تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتے تھے، کچھ جو ہے بعد میں، تو یہ کچھ پریشانیاں، تو رشتے دار وغیرہ اس کے اکٹھا ہو کر کے ان کو بلا دیا جاتا تھا، اور اکٹھا ہو کر کے سب جو ہے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے تھے، اس کو جو ہے کچھ چیزیں جو ہے، تو یہ سب چیزیں اس کو سامنے ہوتی تھی کہ بھائی مجھے کچھ پیسے ملیں گے اس میں جو ہے یہ ہے، تو اس کے لیے وہ آسانی سے اس معاملے کے لیے تیار بھی ہوتا تھا، بعد کی تکلیفیں بھی آدمی جو ہے آسان ہو جاتی ہیں نا، جانتے ہیں آپ، وہ بھی بچہ ہے، چھوٹے بچے جو، یہ بڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بڑے کی شرمگاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا معاملہ ہے، بڑے جو ہے کہ شرمگاہ تو کسی کے سامنے کھولنا وہ جائز نہیں ہوتا ہے، اور کسی کا اس کی شرمگاہ کو چھونا بھی جائز نہیں ہوتا ہے، صرف مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر وغیرہ کا معاملہ الگ ہے، لیکن عام اس میں تو وہ جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے بچوں کے ختنے کی بات کر رہا ہوں میں، اور اسی موقع پر رشتے داروں کو لوگ بلا بھی لیتے تھے، تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اس بچے کی تسلی کے لیے، اور اس کو ایک امید سی بنتی تھی کہ جو رشتے دار آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسے بھی اس کو دیں گے، اور اس سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ بچہ جو ہے آسانی سے اس کے لیے تیار ہو جاتا تھا، تو اب جو رشتے دار آئے ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کے لیے بھی کچھ ناشتے پانی کا یا کہیں کھانے کا انتظام جو ہے، کہیں صرف ناشتے پانی کا مطلب کچھ میٹھا وغیرہ اور کچھ نمکین وغیرہ رکھ دیا جو ہے کھانے پہ، تھوڑا سا جو ہے ان کے لیے ناشتے پانی کا جو مہمان نوازی کا ایک حصہ ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے گا ختنے میں، کہ اگر بڑے ہونے پر ختنہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے پھر نہیں ہو سکتی، اور وہ پھر جو ہے ڈاکٹر، آج کل تو سب کا ختنہ وہ ڈاکٹر کے تھرو ہی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب یہ چیز کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، لیکن عقیقے کا مسئلہ ابھی بھی ہے، تو عقیقے کی کوئی دعوت کر دیتا ہے، عقیقہ کیا ہے بچے کی ولادت پر اور دعوت کر دیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو بھی خواہ دعوت کو حرام قرار دینا، اس کے حرام قرار دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اس کی جو ہے یہ چیز حرام ہے، اور یہاں حرام ہونے کی دلیل چاہیے، بقیہ بچے کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے، کہ بچے کی پیدائش پر ایک خوشی ہوتی ہے، اور اسی خوشی کے اظہار کا ایک یہ ہے کہ عقیقہ بھی بچے کا رکھا گیا ہے، باقاعدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اسی گوشت کو اگر آپ جو ہے بنا دیں اور بنا کر کے کھلا دیں کسی کو، تو کیا وہ چیز حرام ہو جائے گی؟ شریعت کے اندر صرف اس وجہ سے حرام ہو جائے گی؟ اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قربانی کا معاملہ لے لیجئے، قربانی کی ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ قربانی کیا اور گوشت جو ہے خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا، تو اگر قربانی میں بھی ایسا کر لیا کسی نے کہ بھئی قربانی کا گوشت تھا تو چلو جو ہے بریانی بنا لیا اور کچھ لوگوں کو دعوت دے دی، سب مل کر کے کھا لیے، تو آپ کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ کیونکہ قربانی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت نہیں دی ہے، بلایا نہیں، قرآن میں ہے نا کہ کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، تو کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے، کھلانے میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہی کرنا ہے، تقسیم کرنا یہ چلو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک تو قربانی بھی کیے ہیں، پھر اس کو بنائیں، جو ہے پورا بنانے کا خرچہ آئے گا، پکانے کا خرچہ آئے گا، اور لوگوں کو بلائیں تو کچھ اور میٹھے اٹھے کا بھی انتظام کرنا، تو اور چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں، تو اتنا خرچہ ہو جائے گا ہمارے اوپر، ہم نہیں کر سکتے، تو اچھی بات ہے گوشت بھیج دیجیے آپ، لیکن اگر آپ کھلا سکتے ہیں تو کھلا بھی دیجیے، کوئی حرج کی بات، تو اس میں بھی حرام ہونے کی کہیں کوئی دلیل نہیں، اور یہ خوشی کا موقع ہے شریعت کے اندر جو ہے، اس موقع پر آدمی خوشی منائے، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خوشی نہیں منا سکتے آپ، کیونکہ یہ بکرا ذبح ہی کر رہا ہے، بچے کی پیدائش کی اپنی خوشی ہے، یہ اس خوشی کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اگر کوئی
عقیقے کی دعوت کر لیتا ہے اور آپ کو قبول کرنے کا مسئلہ ہے تو آپ قبول کر کے جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں آپ کے سامنے، اگر کوئی آدمی نہیں قبول کرنا چاہتا ہے، نہیں جانا چاہتا ہے، تو میں اس کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں آپ کو جانا ہی جانا، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس نے دعوت دی، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اور آپ کے نہ جانے سے اس رشتہ داری پر فرق پڑ رہا ہے تو آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ رشتے کو جوڑ کے رکھنا، باقی رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ کوئی حرام چیز بالکل کلیئر حرام ہے تو آپ وہاں کہہ سکتی ہے، کوئی کلیئر حرام چیز تو ہے نہیں، شریعت میں اس کی حرمت کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، صرف آپ سمجھ رہے ہیں ایسا۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے رشتے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں رشتہ متاثر ہو سکتا ہے، اس پر فرق آ سکتا ہے، تو وہاں تو آپ کو قبول کر کے پھر جانا بھی چاہیے، کیونکہ رشتے کو باقی رکھنا اور اس کو مضبوطی دینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، واجب چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بات عقیقے کی تھی۔ اب مسائل کچھ اور خوشی کے مواقع ہے، بچے کی کامیابی میں نے کہا، یا یہ کہ قرآن پڑھ لیا بچے نے اور جو ہے بعض جگہوں پر عالم بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، تو اس طرح کے مواقع جو آتے ہیں نا، مناسبتیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ جو ہے دعوتیں دیتے ہیں۔ اس میں ایک طرح سے اس بچے کی حوصلہ افزائی، یعنی موٹیویٹ کرنا، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس کے ذریعے سے ایک حوصلہ ملے گا کہ دیکھو اس کو جو ہے بچے نے ایسا کیا تو اس کو کتنا جو ہے عزت کے ساتھ، عزت سے نوازا گیا، لوگ کیسے اکٹھا ہو کر کے سب نے اس کو گفٹ وغیرہ دیے، اور جو ہے ایک امیج بنتی ہے، ایک اچھی جو ہے شکل اس کی بنتی ہے کہ چلو اس نے یہ مکمل کیا تھا تو اس کو یہ چیز ملی۔ تو ایک دوسرے بچے کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے میں بھی اسے مکمل کروں تو مجھے بھی یہ چیز ملے گی۔ یہ کوئی واجبی چیزیں نہیں ہیں، ضروری چیزیں نہیں ہیں، کوئی نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی جگہ پر کوئی نہیں کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ہم کہنے نہیں جائیں گے کہ نہیں آپ کرو، لیکن اگر کہیں کوئی اس کو کرتا ہے، یہاں سوال صرف اس کا ہے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کے یہاں صرف کیا ہوتا ہے، مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں، بس اتنا ہی، بچہ جو ہے جب ختم کرے گا، یعنی جو ہے قرآن مکمل کیا یا مکمل حفظ ہوا، تو باقاعدہ جو ہے کیا کر دیتے ہیں کہ مٹھائی خرید کر کے بھیج دیتے ہیں مدرسے کو، اس استاد کے پاس جہاں پہ اس نے حفظ کیا ہے، تو سارے بچوں میں وہ مٹھائی تقسیم ہو جاتی۔ تھوڑا خوشی منا لینے دو میرے بھائیوں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں حرمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں آدمی جو ہے خوشی مناتا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، قرآن مکمل یاد کیا، یہ خوشی کا موقع ہے عالم بنا، ٹھیک ہے، یہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز چیز ہوتی ہے یہ۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے جو خود وہ کرتے ہیں تو سب کے لیے جائز ہونے کے لیے دلیل لے کر کے آ جاتے ہیں، نہیں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، وہاں پہ مصلحتیں بھی آ جاتی ہے، سب چیز آ جاتی ہے، لیکن وہ چیز اگر کوئی کام دوسرا کوئی کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں، تو بہت جلدی بدعت یا حرمت کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائیوں کی ایک عادت ہے، تو میں اس لیے اس کو اور تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں اس کی۔ آج کے ان حالات میں ہم نے دیکھا بنگلور اور اس کے اطراف پر جو ہے، بلکہ پورے ساؤتھ میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اور دوسری جگہوں پر تو نہیں یہ چیز دیکھی، لیکن یہیں پر یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بھی جو ہے ایک سال مکمل ہوتا ہے، جو مدرسے ہیں، مدرسوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو مدرسے ہیں نا، سال مکمل ہوتا ہے تو باقاعدہ آخر میں ایک سالانہ جلسہ کے نام پر، یعنی اینول ڈے جو ہے، اس نام پر جو ہے باقاعدہ ایک فنکشن، ایک دعوت رکھی جاتی ہے، اور باقاعدہ بریانی کھلاتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو بریانی کھلاتے ہیں، دعوت ہوتی ہے باقاعدہ۔ اب کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، اب ان سے پوچھیے آپ کی جو اس کی کیا دلیل ہے جائز ہونے، تو ظاہر سی بات ہے یہی کہیں گے نا کہ بھائی ایک مصلحت ہے، خوشی ہے، چلو ایک سال پورا ہو گیا تو اس کے لیے دعوت کر دی، اس میں کون سا ایسا اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل، یہی نہ پیش کریں گے۔
اس کے جائز ہونے کی دلیل ان سے بھی پوچھ لیجئے، کوئی نہیں پیش کر پائے۔ اصل یہ مسئلہ وہیں آتا ہے کہ یہ چیز حرام تو نہیں ہے نا، اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے نا، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ایک تعلیمی سال مکمل ہو گیا، اس لیے ہم نے جو ہے دعوت رکھی۔ یہاں سب کرتے ہیں اور سب باقاعدہ بلاتے ہیں، اور یہی علماء جاتے ہیں وہاں پر جو ہے دعوت میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ خود بلاتے ہیں چندے کے لیے لوگوں کو جو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے پروگراموں میں گئے ہوں۔ تو کھانے کا انتظام کرنا یہ کہاں تھا اس طرح کے موقع پر، اور یہ جلسے کرنا، یہ اینوئل ڈے تو یہ خود اپنے آپ میں اگر دیکھیں آپ تو یہ جو ہے ویسٹرن جو ہے کلچر سے یہ آئی ہوئی چیز ہے۔ آپ اسکولوں میں کالجوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، وہ لوگ اس طرح کی پارٹیاں کرتے رہے ہیں، ان کی یہاں یہ چیزیں تھی، لیکن آپ بھی کرتے ہیں، اور اس موقع پر آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ان کی مشابہت ہے، وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، کچھ نہیں کہتے، کہتے کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارا ایک سال پورا ہوا ہے تو ہر سال جو ہے اس موقع پر ہم دعوت کرتے ہیں، اور ہم نے اس موقع پر بھی دعوت کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس میں خود شرکت کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں، وہاں بالکل خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ علماء لوگ ہی کرتے ہیں، وہ مدرسوں میں ہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور کچھ کر دیتا ہے تو فوری طور پر بدعت یا جو ہے حرام ہونے کا فتویٰ، اگر یہ خود نہیں کرتے تو بہت جلدی لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، ہم نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے گا میرے بھائیو، ہم آج جو ذکر کرنا چاہ رہے تھے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، ایک مسئلہ کیا کہ یہ جو شکل ہے کہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں دعوتیں دی جاتی ہیں، آپ کو بھی دعوت نامے آتے ہیں، کبھی آپ کو بھی بلایا جاتا ہے، آپ بھی جاتے ہوں گے، اور وہاں پروگرام ہوتا ہے، شرکت کرتے ہیں، کھانے کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، اور اس کے لیے کھانے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ شرکت کرتے ہیں اس کے لیے، تو وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں میرے، یہ ساری دعوتیں بھی، اس کے قبول کرنے کا حکم بھی، اور یہ خود دعوت کیسی ہے اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب اس سے جو ہے جڑی ہوئی ایک دعوت تو ہم نے یہ بھی بیان کر دی آپ کو، اینول ڈے والی جو ہے دعوت جو تھی، جو مدرسوں میں خاص طریقے سے یہاں ہم نے دیکھا کہ چلتی ہے، اور دوسری جگہوں پر ہم نے جو پڑھایا تو وہاں پہ نہیں ہوتی ہے یہ دعوت، یعنی کوئی اینول ڈے کے نام سے کوئی پروگرام کیا ہی نہیں جاتا ہے، وہ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ نہیں کرتے۔ تو ہوتا ہے یہ کہ کہیں پر وہ چیز ہوتی ہے، کہیں پر نہیں ہوتی، میں نے آپ سے کہا کہ کہیں عقیقے کی دعوت ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے، جو جیسا سمجھتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اسی طرح کی دعوتیں جو لوگ کسی خاص مناسبت سے کرتے ہیں، خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے کرتے ہیں، اور اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور شریعت میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، اور شریعت کے لحاظ سے وہ ایک خوشی کا موقع بنتا بھی ہے، تو اس طرح کی دعوتیں اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو دعوت دی گئی ہے تو آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، قبول کرنا کیسا ہے، تو جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع میں کہا آج کے اس درس میں کہ عام طریقے سے علماء تو ان دعوتوں کو قبول کرنے کو واجب نہیں سمجھتے ہیں، اور خاص طریقے سے آپ کے پاس اگر کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی آپ کے اوپر واجبی چیز ہے، فرض ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کر کے ان دعوتوں میں جائیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کے واجب اور آپ کا فرض پہلے ہے، یہ دعوتیں بعد میں ہے۔ جب بھی آپ کو دعوت دی گئی تو آپ اسی موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں ان سے کہ نہیں بھائی میں مشغول ہوں، میں بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ان دعوتوں کے قبول کرنے کے تعلق سے بھی جو بات ہم نے پہلے ولیمے کے بارے میں کہی ہے اس کو پھر سے دہراتا ہوں کہ اگر دعوت دینے والا ایسا ہے کہ اس کا رشتہ داری ہے ہماری، اور اگر ہم دعوت میں نہیں جائیں گے تو ہماری رشتہ داری پر فرق آئے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم رشتہ کاٹنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں دعوت قبول نہیں کیا ہے، تو ایسے موقعوں پر دعوت کا قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ رشتے کو جوڑ کے رکھنا یہ ضروری ہے، اور یہی اس کے قبول کرنے کے واجب ہونے کی دلیل یہی ہے۔ ایک بڑا مشہور فقہی قاعدہ ہے
کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جو واجب پورا نہیں ہو سکتا مگر اسی سے، کوئی واجب جو ہے تو پھر وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ رشتے کو جوڑ کر کے رکھنا یہ واجب ہے، اور رشتے کو جوڑنے کے لیے یہاں اس دعوت کو قبول کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو رشتہ داری کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، تو ایسے موقع پر پھر اس کا قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر یہ دعوت دینے کا جو معاملہ جو تعلق ہے وہ رشتہ داری کا ہے، اور خاص طریقے سے ایسا رشتہ جو بہت قریب کا ہے اور نہ جانے کی صورت پہ رشتے کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، تو وہاں اس بات کا خیال کیا جائے گا۔ یہ دوستی کے تعلق سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، جب دوستی ہماری بہت گہری ہے، اور دوستی بھی باقی رکھنا چاہیے، اگر اچھی دوستی ہے، دوست اچھے ہیں تو دوستی بھی باقی رہنی چاہیے، تو وہاں پر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو قبول کر کے آدمی کو جانا چاہیے۔ لیکن جو عام دعوتیں ہوتی ہیں، جیسے جو ہے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ کہیں جو ہے اینول ڈے ہے، ایسا ہے ویسا، اس طرح کے جو ہے تو بہت سے لوگ کو دعوتیں ایسے ہی جو ہے وہ کارڈ دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس میں جائے، اس کا جانا وہاں کوئی یہ جو ہے معنی نہیں رکھتا ہے، وہ گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ایسی جگہوں پر صرف دعوت کا قبول کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی وہ جائے اور وہاں جا کر کے کھانا کھائے تو یہ کھانا اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، جائز ہوگا، صرف اتنی سی بات ہوتی ہے۔ یہاں اس کے قبول کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عام دعوتیں ہوتی ہیں جہاں مقصد یہ بھی نہیں ہوتا ہے دعوت دینے کا کہ باقاعدہ یہ آدمی آئے۔ لیکن کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے اور ان کا حاضر ہونا ضروری بھی ہوتا ہے، وہ اگر حاضر نہ ہو تو نظام میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب ان کو دعوت دی گئی تبھی اگر ان کو کوئی عذر ہے تو پیش کر دینا چاہیے کہ بھئی ہمیں عذر ہے جس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور کو بلا لے اس کام کے لیے، تو وہاں پر اس کو جو ہے معذرت کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر قبول کر لیا ہے تب حاضر ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ قبول کر لینے کے بعد پھر اس کو اہمیت دینا ہوتا ہے، حاضر ہونا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی خاص مقصد اور کسی خاص ضرورت کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے اور انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے، تو پھر ان کو قبول کر لینے کے بعد حاضری جو ہے ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں تھی میرے بھائیوں جو ہے یعنی اس کے تعلق سے کہ دعوت دینے کا انداز کیا تھا اور کس کو دعوت دی گئی ہے۔ یہ چند مناسبتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ کچھ دعوتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے اور صرف ایسے ہی دعوت دی جاتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، بلکہ خوشی کا موقع نکالا جاتا ہے اور دعوت دی جاتی ہے۔ اس کی بھی جو ہے مختلف شکلیں ہیں، یہ بھی ایک پورا درس بنے گا، اس لیے میں انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئندہ ہفتے پیش کروں گا، اور پھر وہ مسئلہ بھی کہ بغیر دعوت کے اگر کوئی چلا گیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ بات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ بھی بات میرے ذہن میں ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائے گی۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، نئے گھر کی دعوت کے جو مسئلہ ہے شیخ، ہوں اس کے اندر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو اکثر جو ہوتا ہے، اگر کسی نے نیا گھر بنایا تو بکرا یا دمبا ذبح کرتے ہیں شیخ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھر کی مطلب اچھائی کے لیے خون بہانا ضروری ہے، یا عقیدہ۔ نہیں، وہ ایک غلط عقیدہ ہو گیا، وہی کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات میں نے کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جب سوال کرتے ہیں تو چاہت میں کچھ چیزیں اور بھی جوڑ دیتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے اگر کسی نے کہا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو بعد میں لوگ اسی فتوے کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو غلط ہو جاتا ہے، تب یہ غلط عقیدہ جڑ گیا اس کے ساتھ، وہ جائز نہیں ہے۔ جی 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 ہاں، وہ صحیح نہیں ہے، دعوت ہی دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کے لحاظ سے دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہے تو آپ اس دعوت پہ شرکت بھی نہیں کریں گے، اور وہ دعوت دینا بھی جائز نہیں ہے۔
صرف ایک خوشی ظاہر کرنے کے لیے کوئی بکرا ذبح بھی نہیں کرنا ہے، گوشت خرید کر کے جو ہے، یعنی اس میں بکرا وکرا ذبح کرنے کا مسئلہ نہیں، یاد رکھیں۔ ہم جو کہہ رہے تھے دعوت کا نا، وہ کیا ہے اس میں کہ آپ جب کسی بھی کیٹرنگ والے کو بول دیا آپ نے کہ جو ہے کھانے اتنے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے کھانے کا جیسے دعوتیں ہوتی ہیں اس طرح سے، اس میں کوئی ذبح کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، جی ٹھیک سر، ہے؟ جی سر۔ ہم۔ چھوٹے بچوں کو اسکول میں کبھی دوسرے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ جی ہاں، چاکلیٹ یہ کاٹ، بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ مسئلہ بہت رہا، بہت پریشانی رہی جو ہے اسکولوں میں پڑھتے رہے تو۔ ابھی صرف ایک بچے کا مسئلہ ہے، بقیہ کا تو نہیں ہوتا اب۔ اور جو ہے وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں مناتے، لیکن اسکول میں وہ ایک، حالانکہ وہ مسلم مینجمنٹ کے اسکول میں پڑھے ہوئے بچے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ چیز تھی کہ باقاعدہ جو ہے وہ جس بچے کا برتھ ڈے ہو تو چاکلیٹ یا کچھ چیزیں جو ہے لے کر کے آتا اور سب کو تقسیم کرتا ہے، تو ہمارے بچے بھی لے کر کے آ جاتے تھے اسے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے آج کل، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور اس میں اب سامنے والا یہ امید بھی رکھتا ہے کہ آپ بھی جو ہے کا جب برتھ ڈے ہو تو آپ بھی جو ہے وہ کریں جو ہے، تو اس دن کلاس روم وغیرہ میں باقاعدہ بھی کلاس ٹیچر وغیرہ بھی یاد دلاتے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہے، وش کرتے ہیں اس کو جو ہے۔ تو یہی سب چیزیں ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سماج اور سوسائٹی میں اکیلے نہیں رہتے ہیں، پوری جو ہے سب کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا ہے نا، تو یہ سب مسائل وہاں پہ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں یہ۔ تو اس میں ہم جہاں تک بچ سکتے ہیں ہمیں بچنا ہوتا ہے، تو ہم نے طریقہ اس کا یہی رکھا کہ ہم تو کبھی بھی بچوں کو اس میں یہ نہیں کیا کہ ہاں برتھ ڈے ہے تو ان کو کچھ چیز دے کر کے بھیجے، کہ وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی بچوں کی خواہش بھی، لیکن ان کے ذہنوں میں بیٹھا دیا شروع سے ہی کہ یہ جائز نہیں ہے، تو جو ہے کبھی نہیں کیا یہ۔ لیکن اب دوسرے لوگ جو دیتے ہیں تو اب وہ وہاں پر لے لینا، وہ ایک جو ہے ایک اخلاق کا ایک مسئلہ آتا ہے وہاں پہ، تو اس لحاظ سے وہ لے کر کے بعد میں نہ کھائیں، کسی اور کو دینے الگ بات ہے، لیکن اس موقع پر وہاں پہ لے لینا وہ اس جو ہے اس انوائرمنٹ کے لیے کہ یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اور اس حد تک اگر سختی کریں گے تو شاید پھر اسکولوں میں ان کا پڑھنا بھی بعد میں مشکل ہو جائے، تو پریشانیاں دوسری آ سکتی ہیں۔ تو تھوڑی جو ہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی سی مصیبت کو گوارا کر کے وہ لے کر کے بعد میں کسی اور کو دے دے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایسا آفس میں بھی ہوتے رہتا ہے کہ کلیگ وغیرہ کا مطلب برتھ ڈے وغیرہ جی لوگ، سیم وہی معاملہ جو ہے جی، تو تو جو وہ ہے لوگ بھی مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ ارے یہ برتھ ڈے میں یہ سب کوئی ہے، یہ نہیں آ رہا ہے برتھ ڈے میں، کہیں نہیں آ رہا ہے، تو وہ لوگ تھوڑا عجیب نظر سے تھوڑا جی دیکھتے ہاں ہیں، اور جی ہاں، وہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو کمپنی میں یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جیسے جو ہے سب کو دیا اس نے تو آپ کو بھی دیا کچھ، جو ہے جو بھی وہ لے کر کے آیا تھا، چاہے چاکلیٹ ہو کوئی بھی چیز ہو جو ہے، تو آپ نے بھی اس کے سامنے لے لیا اسے، چاہے آپ اسے نہ کھائیں اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو، کسی اور کو بعد میں آپ نے دے دیا اور آپ نے لیکن لے لیا اس وقت، تو یہ شاید جو ہے آج کے ان حالات میں اس حد تک جو ہے گوارا کرنا پڑے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کر کے اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی بہت ساری چیزوں کو میں ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو چیزیں بالکل حرام تھیں اس میں جواز کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اب وہ چیزیں سب مدرسے والے کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر جو ہے مجبوری جو ہے آئی ہے تو کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اگر جو تھوڑی بہت جو ہے اس سے کے مقابلے میں اس کے حرام یا حلال ہونے کے تعلق سے بالکل جو ہے کلیئر بات نہیں تھی، وہاں تھوڑا سا نرم پہلو اگر رکھ لیتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا تھا، اور یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک آج پہنچی ہے، اور حالات کے لحاظ سے اگر ان کو جو ہے پہلے ہی سمجھتے حالات کو تو اور بہتر ہوتا تھا ان کے لیے، لیکن یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے حالات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ایک جگہ سے ٹھیک ہے آپ نے چھوڑ دیا، آپ کو ہٹا دیا گیا، دوسری جگہ تیسری جگہ کتنی جگہ جائیں گے، ہر جگہ یہ صورتحال آپ کو پیش آئے گی، اور سارے لوگ جو ہے ساری نوکریاں چھوڑ کر کے کیا سب تو بھیک نہیں نہ مانگ سکتے جو ہے، تو کچھ لوگوں کو تو کام بھیک دینے والا بھی تو بننا پڑے گا نا، بھیک کے لیے بھی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟
जी शेख, जी शेख। تو اس لیے جو ہے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک یہ ہو کہ اگر ڈر ہے کہ کہیں آپ کی نوکری ووکری پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، اگر مسلم مینجمنٹ ہے تو آپ اس کو صاف صاف بیان کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی دوسرے جو ہے انوائرمنٹ میں ہیں تو وہاں پر اگر آپ جو ہے نہیں بیان کر سکتے کچھ بھی اس سلسلے میں، تو جہاں تک جتنا آپ جو ہے بچ سکتے ہیں بچیے. جہاں مجبوری ہو اس حد تک جو ہے آپ گوارا کر لیجئے، کیونکہ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. جی جی شیخ، اور ابھی یہ دیوالی آ رہا ہے تو یہ لوگ دیوالی پہ یہ لوگ کچھ گفٹ خرید کے پیک جی کر ہاں، کے دیوالی کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے جو ہے، اس سے جڑا ہوا الگ ہے، تو اس کو الگ ہی طور پہ اگر آپ جو ہے رکھیں تو بہتر ہے. کسی اور موقع سے سوال کریں تو انشاءاللہ اس کے لیے جو تفصیل ہے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. صرف اگر آپ کو ابھی فوری طور پر کوئی پریشانی ہے تو آپ کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ذکر کر دیتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر آپ ایسی جگہ پر کہیں کام کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے جو گفٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پھر کمپنی میں بلیک لسٹ میں آپ کو شامل کر دیا جائے گا، اور آپ کے نکلنے وغیرہ کے مسائل آ سکتے ہیں. یعنی اس کی وجہ اس کو لے کر کے آپ کو آگے چل کر کے پریشانی، تو یہ پریشانی کسی ایک جگہ کی نہیں ہے، دسیوں جگہ یہ پریشانیاں آ سکتی ہیں جہاں بھی آپ جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں تو آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ گوارا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیا کیجئے، اسے لے لیجئے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے نہ کھائیں تو آپ خود نہ استعمال، جیسے مٹھائی اگر ہے خود نہ استعمال کیجئے، خود نہ کھائیے، کسی اور کو دے دیجئے، لیکن ان سے لے لیجئے اور لا کر کے بعد میں کسی اور کو دے دیجئے. وہ حرام اگر آپ سمجھتے ہیں تو کم سے کم آپ کے پیٹ میں وہ حرام نہ جائے. اس حد تک آپ احتیاط کر لیں تو کافی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور کوئی سوال؟ وقت ہو گیا ہے، کافی ہے، بس کریں. کوئی اور سوال ہو تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے لیے اٹھا رکھیے. ہاں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.